الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل قدر اساتذہ اور عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارے مسابقے کا پہلا دن اور اس کی پہلی نشست، اس نشست میں آپ نے مسابقہ قرآن کریم اور مسابقہ حفظ حدیث سماعت کیا. بظاہر یہ مجلس بڑی خشک مجلس تھی، لیکن در حقیقت یہ بہت ہی بابرکت اور بڑی قیمتی مجلس ہے. قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کے لیے جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی. اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور ایسے بندوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے یہاں ملائکہ مقربین میں کرتے ہیں. تو اتنی عظیم مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس پر اللہ رب العالمین فخر کرے. لیکن ہمیں ان مجالس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، ان مجالس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ان مجلسوں کا بڑا ہی قیمتی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اخلاص نیت کے ساتھ ان مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر لمحہ عبادت ہو. اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہم نے یہ وقت صرف کیا، اس کے کلام کو سننے کے لیے، اس کے فرمان کو اچھی طرح سے غور سے سن کر اسے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس تھی. اللہ رب العالمین اس ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس پر ہمیں دارائن میں اجر جزیل سے نوازا. تو پہلے مجلس جو تھی وہ مسابقہ حفظ قرآن کریم کی تھی. قرآن کریم کے فضائل و مناقب بیان کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں کم پڑیں گے، لیکن یہاں وقت نہیں ہے. میں نے صرف اشارہ کیا کہ صرف اس مجلس کی اتنی برکت ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں، اور صرف اس کے حروف اور اس کے کلمات کو ادا کرنے کا ڈھنگ نہ سیکھیں، اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کے جو ہے مواعظ سے نصیحت حاصل کریں، اپنے حالات کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں. اس نیت سے ہم قرآن کریم پڑھیں اور سنیں اور سیکھیں. اس کے بعد دوسری مجلس جو تھی نشست، وہ مسابقہ حفظ حدیث کی تھی. حدیث کو یاد کرنا اور اس کو سیکھنا سکھانا، اس کو پڑھنا پڑھانا، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا کام ہے. اس کی بڑی فضیلت، بڑی بشارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه فحفظه فبلغه كما سمع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس معنی کی حدیث کئی ایک ہے، متواتر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوش و خرم رہنے کی، حشاش بشاش رہنے کی دعا فرمائی ہے، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، انہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی اور آپ کی اس دعا کی برکت ہے کہ جو لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اخلاص نیت کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے، ان کے چہروں پر تازگی ہوتی ہے، حالانکہ وہ کوئی مالدار نہیں ہوتے ہیں اور بڑی مقوی غذائیں نہیں کھاتے ہیں وہ، اور اسی طرح سے ان کے پاس میں دنیا کے اسباب نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ حدیث کی برکت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو نورانی بنا دیتا ہے، ان کے چہروں پر نورانیت جو ہے پیدا کر دیتا ہے.
تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان حدیث کو سنے اور سنائے، اسے پڑھے اور پڑھائے اور اس کو یاد رکھے۔ بہت سارے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں علم حاصل کرنے کے، خاص طور سے علم حدیث کے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذوق و شوق سے ان کو سنیں۔ ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ایک ایک حدیث کے لیے بڑا لمبا لمبا سفر کیا ہے، اپنا ملک ہی، اپنا شہر اور اپنا گاؤں اور علاقہ ہی نہیں چھوڑا ہے، اپنے ملک کو بھی انہوں نے خیر بات کہا ہے، اور پیدل چل کر اور دھوپ کی تمازت برداشت کر کے اور اسی طرح سے جاڑے کی شدت جھیل کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہم تک پہنچایا ہے، اور انہوں نے کتابی شکل میں ان کو جمع کیا ہے، جن سے آج ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کی قدر کریں اور ان کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں۔ یہ مسابقہ جو رکھا گیا ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے تاکہ آپ وقتی طور پر ان حدیثوں کو یاد کر کے اور سنا کر اور نمبر حاصل کر لیں اور اسی طرح سے کیا کریں، انعام لے کر خوش ہو جائیں، پھر اس حدیث کے اس مذکرہ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزو۔ علم کی قدر بہت ہی ضروری ہے۔ جتنی بھی حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہیں آپ کے لیے، یہ سب ان میں سے ایک ایک حدیث اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ ایک دو حدیثیں اختصار کے ساتھ ان کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عظیم یہ فرامین ہیں اور ہمارے لیے کس قدر یہ مفید ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے ہماری، کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی عمل کریں تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت ہم خالص کریں، اپنی نیت کو ہم درست کریں۔ اخلاص نیت کے ساتھ جب ہم کام کریں گے تو ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو انسان کے چہرے مہرے، ان کے شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا صحت مند ہے، کون کتنا طاقتور ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ رب العالمین سے کس قدر وہ ڈرتا ہے۔ اگر بندہ کے اندر اخلاص ہے تب وہ کامیاب ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں، اسے عزت ملے گی، ورنہ دنیا کی یہ اس کا حسن و جمال، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا مال و متاع، یہ سب ظاہر ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو پہلی ہی حدیث سے ہمیں اخلاص کا سبق ملتا ہے، اخلاص کی تعلیم ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وقت نہیں ہے، بس میں اختصار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کے مطابق عمل کریں۔ جی، تو دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کہ لوگوں ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو جو فتنے رات کی تاریکی کی طرح سے ہوں گے۔ رات جیسے تاریک سے تاریک ہوتی جاتی ہے، رات کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح سے فتنے آئیں گے۔ آپ دیکھیے روز ایک نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے، ایک فتنہ روزانہ برپا ہو رہا ہے۔ انسان کے لیے کتنی مشکلات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے لیے زندگی کتنی آزمائش والی ہوتی جا رہی ہے، ہر روز کوئی تکلیف دہ خبر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان فتنے آئیں گے رات کی تاریکی کی طرح سے، رات کے تاریکی جیسے بڑھتی جاتی ہے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جب تک موقع ہے نہ جو ہے نیک عمل کر لو، ورنہ کیا ہوگا، اتنی خراب صورتحال ہو جائے گی کہ ایمان کی قیمت انسان کی نگاہ میں نہیں رہے گی۔ انسان کی اپنے ایمان کو دنیا کے معمولی سے سامان کے لیے بیچ دے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو
تو انسان کو اپنے دین کو سب سے زیادہ قیمت اس کی سمجھنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دین کی حفاظت ہونی چاہیے، بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آج ہم اپنے دین کو ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے، بہت سے لوگوں نے دین کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اور دین کے جو احکام ہیں ان کے لیے بوجھ ہے، نماز روزہ بوجھ ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، دل میں جو ہے ان کو انقباض ہوتا ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے خرابی کی علامت ہے۔ اس انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا اگر وہ اللہ کے کسی حکم کو گرا سمجھے گا، اگرچہ عمل کرتا ہو لیکن اگر وہ بھاری سمجھے گا، بوجھ سمجھے گا، تو اس کا ایمان حبط اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بچنا چاہیے انسان کو ان تمام چیزوں سے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح سالم جو عضو دیا ہے، صحیح سالم جسم دیا ہے، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ضروری ہے۔ ایک جوڑ بھی انسان کا اگر خراب ہو جاتا ہے، ایک جوڑ میں بھی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ جو ہے انتہائی تکلیف میں رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے لوگ سیدھے بیٹھ نہیں پاتے، رکوع سجدہ نہیں کر پاتے، کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پیر میں ہاتھ میں راڈ پڑ جاتا ہے، وہ اپنا پیر سمیٹ نہیں سکتے اور آرام سے چل نہیں سکتے۔ تو ہر عضو، ہر جوڑ ہمارا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا ضروری ہے۔ انسان کے پاس میں پیسہ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ کل و تسبیحۃ صدقہ، ایک بار سبحان اللہ کہو تو ایک جوڑ کا صدقہ، ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ کل و تحمیدۃ صدقہ، ایک بار الحمدللہ کہو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کل و تحلیلۃ صدقہ، ایک بار لا الہ الا اللہ کہو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ وکل و تکبیرۃ صدقہ، اور اللہ اکبر کہو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اپنی زبان کو ان کلمات کے ساتھ تر رکھو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ہوگا، اور جو تمہارے اعضاء ہیں ان کی طرف سے صدقہ ادا ہوگا۔ وفرمایا وامر بالمعروف صدقہ، بھلائی کا حکم دینے میں صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہم کو آنا ہی ہے، ہماری زبان نہیں کھنچ جائے گی اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز پڑھ لو، اتنا کہنے سے ہمارا کچھ گھٹے گا نہیں، ہمارے اعمال نامے میں ثواب درج ہوگا، کیونکہ ہم نے بھلائی کا حکم دیا ہے۔ تو آتے جاتے ہم بھلائی کی تلقین کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو منع کریں۔ نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے روکنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے اس میں۔ وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور چاشت کے وقت 2 رکعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ بڑی عظیم حدیثیں ہیں عزیزو، جتنی بھی اس میں حدیثیں مذکرے میں شامل کی گئی ہیں سب بہت ہی عظیم حدیثیں ہیں۔ ایک ایک حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف ان کو یاد کر کے اور انعام لینے کے بعد اس کو بھلا نہ دیں، بلکہ ان کو یاد رکھ کے ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے مطابق ہم عمل کریں۔ وقت نہیں ہے کہ مزید گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن طلباء نے بھی اس مسابقے میں حصہ لیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح سے نوازے، اور اس علم کو ان کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، ان کا سینہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور ان کو مستقبل میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے کامیابی عطا فرمائے۔ اور جن طلباء کے نے حصہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ ان کو مزید شوق اور جذبہ عطا کرے، وہ آگے حصہ لے اور بڑھ چڑھ کر تعلیم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔